اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقین کی نشانیاں اور آخرت میں ان کو اجر عظیم دینا، قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مفصل گفتگو۔ سورہ النحل آیت نمبر 30 سے 32 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا کلام۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے، اور بے شک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے، جن میں وہ داخل ہوں گے وہ دائمی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ جو لوگ کفر اور شرک سے مجتنب ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں، اور ان میں برائیوں سے اجتناب اور نیکیوں سے اتصاف کی اور قیود کا لحاظ نہ کیا جائے، تو ان پر مومنین کا اطلاق کر دینا کافی ہے۔ لیکن جب ان پر متقین کا اطلاق کیا جائے گا تو اس میں مزید قیود کا اضافہ کرنا اور تقوی کے مزید افراد کا بھی لحاظ کرنا ہوگا، ورنہ پھر محض مومنین اور محض متقین میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس مقام پر عالم اور مفتی کی مثال درست ہے۔ عرف میں اس شخص کو عالم نہیں کہتے جس کو صرف ایک مسئلہ کا علم ہو، نہ اس شخص کو جسے تمام مسائل کا علم ہو، بلکہ جس شخص کو قابل ذکر اور قابل شمار مسائل کا علم ہو اس کو عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کو مفتی نہیں کہتے جو کسی ایک مسئلہ کو بتا دے، نہ اس کو مفتی کہتے ہیں جو سارے جہان کے مسائل بتائے، بلکہ جو قابل ذکر اور قابل شمار مسائل کا حل بتائے اس کو مفتی کہتے ہیں۔ اسی طرح صرف ایک بار کپڑا بیچنے والے کو بازار، اور صرف ایک بار جوتی مرمت کرنے والے کو موچی، اور صرف ایک بار کپڑا دھونے والے کو دھوبی نہیں کہتے۔ اسی طرح اس شخص کو متقی نہیں کہا جائے گا جو کفر اور شرک سے اجتناب کر کے کلمہ پڑھ لے اور بس، بلکہ اس شخص کو متقی کہا جائے گا جو کفر اور شرک سے مجتنب ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرے، اور بشری تقاضے سے اگر اس سے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اس کا تدارک اور تلافی کر لے، اور اگر انسانی کمزوری اور نفس امارہ کی لغزش سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس پر نادم ہو اور توبہ استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا امیدوار رہے۔ تقوی کے مفہوم میں صرف کفر اور شرک سے اجتناب داخل نہیں ہے، بلکہ نفسانی خواہشوں سے بچنا بھی تقوی کی حقیقت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 103 ترجمہ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے ثواب بہت بہتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقوی ایمان
لانے کے بعد کا مرتبہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے ڈر سے نیک کام کرنا اور برے کام ترک کرنا، یہ تقوی ہے، اور جو ایسا کرے وہ متقی ہے۔ اور جو جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اور جس قدر زیادہ برے کاموں سے بچے گا، وہ اتنا بڑا اور کامل متقی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 172 ترجمہ: مومنوں میں سے جو نیک کام کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے اور احسان نیک کام کے بعد تقوی کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تقوی میں ایمان کے بعد نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی صفت کا بھی دخل ہے۔ تقوی کا پہلا مرتبہ کبیرہ گناہوں اور فرائض کے ترک سے بچنا ہے۔ دوسرا مرتبہ صغیرہ گناہوں اور واجبات کے ترک سے بچنا ہے۔ تیسرا مرتبہ مکروہات، تنزیہہ اور خلاف سنت سے بچنا ہے۔ اور چوتھا مرتبہ دنیاوی امور میں انہماک اور اشغال اور یاد الہی سے غافل کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے۔ نیکوکاروں کے دنیاوی اجر کی متعدد صورتیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 96 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب رحمان اپنے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس بندہ سے جبرائیل محبت کرتا ہے تو جبرائیل ندا کرتا ہے کہ اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس بندہ سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام، اولیاء عظام اور ائمہ مجتہدین اس آیت اور اس حدیث کے مصداق ہیں۔ آج تک مسلمان غوث اعظم اور حضرت علی حجویری اور حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے زیادہ ایصال ثواب اور دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی نیکیوں کا صلہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی اجر کے حصول کی دعا فرمائی تھی۔ سورہ الشورى آیت نمبر 84 ترجمہ: اور میرے لیے میرے بعد والوں میں میرا اچھا ذکر جاری رکھ۔ سورہ محمد آیت نمبر 17 ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی، اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 ترجمہ: اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں، اور میں نے اپنے بندہ پر جو چیزیں فرض کی ہیں، اس سے زیادہ کسی چیز کے ساتھ تقرب حاصل کرنا مجھے محبوب نہیں ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے،
اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو وہ ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دوں گا، اور میں کسی کام کے کرنے میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو رنجیدہ کرنا ناپسند کرتا ہوں۔ سو جو لوگ دنیا میں اللہ عز و جل کی اچھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں ان کو اچھا اجر عطا فرماتا ہے، بائیں طور کے دنیا میں انہیں اپنی صفات کا مظہر بنا لیتا ہے، ان کی دعا کو اپنے کرم سے ضرور قبول فرماتا ہے، اور جب تک وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو جائیں ان پر موت طاری نہیں کرتا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ متقین کے بارے میں 6 اقوال ہیں کہ متقین کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ شرک سے پاک ہیں۔ نمبر 2، یہ لوگ صالحین ہیں۔ نمبر 3، ان کے اقوال اور افعال پاکیزہ ہیں۔ نمبر 4، ان کے نفوس پاکیزہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ثواب پر اعتماد ہے۔ نمبر 5، اللہ کی طرف رجوع کے وقت ان کے نفوس پاکیزہ ہیں۔ نمبر 6، ان کی موت پاکیزہ اور سہل ہے اور اس کو بہت درد، ان کی روح قبض کرتے وقت کوئی دشواری نہ ہوگی، نہ ان کو درد ہوگا۔ اس کے برخلاف کافر کی روح بہت سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو بہت درد اور اذیت ہوتی ہے۔ محمد بن کعب کرزی بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے کہتا ہے، اے اللہ کے ولی، تم پر میرا سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود نے کہا، جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارا رب تم پر سلام بھیجتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔